علیہ وسلم انا دار الحکمت و علی بابها صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی نسبت سے جو آج میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے حکمت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر عمل اور آپ کی ہر بات حکمت کا شاہکار ہے، اور حکمت اللہ رب العزت کے عظیم انعامات میں سے ہے۔ یعنی حکمت سے مراد ہوتا ہے نور بصیرت۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کا کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کام کو حکمت کے ساتھ کرنا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک بندہ ناخواندہ ہے
اور کوئی اسے فلسفہ پڑھانا شروع کر دے تو اس نے حکمت سے کام نہیں لیا، اور اگر ایک بندہ فلسفی ہے اور کوئی اسے واقعات سنانا شروع کر دے تو اس نے بھی حکمت سے کام نہیں لیا۔ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حکمت نہیں دیتا، وہ جسے حکمت کے لائق سمجھتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ یشاء کا جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں اس جملے میں بہت واضح۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرماتا ہے کہ اس کو حکمت دے دو، اس کو نہ دو، اس کو دے دو، اس کو نہ دو، بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ مشیت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بنایا ہے کہ جو بندہ ہدایت کی طلب کرے گا میں اسے ہدایت دوں گا، اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کے لائق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور یؤتی الحکمۃ من یشاء، اس کا ایک دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ حکمت محض بندے کو اپنی جد و جہد سے نہیں مل جاتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک شعر ہے کہ یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی ہمت سے، یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی ہمت سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ جس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو شاعر بنانا ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی شاعری شروع کر دیتا ہے، بے شک اس کا باپ شاعری کے قریب نہ گیا ہو۔ یہ گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حکمت جو ہے وہ بھی گاڈ گفٹڈ چیز ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ حکمت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اسے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دیا، بہت بڑی خیر اس کو عطا فرما دی۔ اور پھر آپ پہلے ذرا اس کثیر پہ غور کر لیں کہ تھوڑا اور زیادہ یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی ایک غریب بندہ ہے، اس کے پاس پیٹ بھرنے کو پیسے نہیں ہیں، اس کو کوئی 50 روپے بھی دے دے تو بہت بڑی دولت ہے۔ ایک غریب بندے کے لیے 100 روپیہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اس سے زیادہ امیر کے لیے شاید لاکھ روپیہ بہت بڑی دولت ہو، لیکن ایک کھرب پتی کے لیے لاکھ روپیہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کثیر نہیں ہے لاکھ روپیہ۔ یعنی جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اوپر ہوتا جاتا ہے، اس کا تھوڑا اور زیادہ کا پیمانہ بدلتا جاتا ہے۔ ایک چیز کو میں کہوں کہ بہت زیادہ ہے، میرا اپنا ظرف ہے، ایک چیز کو بادشاہ کہے کہ بہت زیادہ ہے، اس کا اپنا ظرف ہے۔ تو جس چیز کو میرا اللہ فرمائے کہ بہت زیادہ ہے، اس کی کیا شان ہوگی۔
اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اسے ہم نے بہت زیادہ خیر عطا کر دی، خیر کثیر اس کو عطا کر دیا گیا۔ سامعین محترم، اب آپ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں کہ دنیا میں جس چیز کو خیر کہا جاتا ہے وہ آخری درجے تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ میں نے درس میں وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو الکوثر ہے یہ مبالغہ ہے، کثرت سے کثیر اور پھر کوثر، جس کی حد کوئی نہ ہو، جس کی انتہا کوئی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر جو ہے وہ صفت ہے، اس کا موصوف ذکر نہیں کیا، یعنی یوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعِلْمَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بے پناہ علم عطا فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اصحاب الکوثر، ہم نے آپ کو بہت سے ساتھی دیے، یا اولاد الکوثر، بہت زیادہ اولاد دی، نہیں، اس کو حذف کر دیا، موصوف کو ذکر نہیں کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی صفت کو، موصوف کو ذکر کر دیتا کہ ہم نے آپ کو علم بہت زیادہ دیا، شفاعت بہت زیادہ دی، پیروکار بہت زیادہ دیے، تو چیز مخصوص ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے موصوف کا ذکر نہیں کیا، صفت کا ذکر کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہے، جو بھی خیر ہے، میرے کملی والے، ہم نے آپ کو انتہا درجے کی عطا کر دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ یہ الکوثر کیا ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ كُلُّهُ، کہ جو بھی خیر ہے نا، جو بھی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری درجے تک اپنے نبی کو عطا کر دی۔ لوگوں نے کہا اس سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، فرمایا ہوا من الخیر الکثیر، وہ بھی خیر کثیر میں سے ہے، خیر کثیر اس میں محدود نہیں ہے۔ اب یہ بات میں نے کس لیے کی کہ حکمت بھی ایک خیر ہے، حکمت بھی خیر ہے، اور اللہ فرماتا ہے حکمت خیر کثیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکمت بھی آخری درجے تک عطا کر دی۔ اب جو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک استاد رکھنا ہے، کسی منصب پہ کسی بندے کو آپ نے لانا ہے، آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں آپ نے مسجد کا امام ہی رکھنا ہے تو آپ پہلے اس کے مالی معاملات بھی دیکھتے ہیں، پھر بہت سے دیگر مسائل آتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی بندے کو کسی مجبوری کی وجہ سے بھی رکھ لیں کہ بھی ہمارے اس سے زیادہ ہمارے حالات نہیں ہیں۔ بندہ جو ہے وہ کبھی کبھی ممکن ہے وہ صحیح فیصلے نہ کر سکے، بندہ ایک چیز کا اہل نہیں ہے، بندہ اس کو بارے میں جج ہی نہ کر سکے، اس کو وہ منصب دے دے۔ بندے کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور بندہ بات کو سمجھنے میں بھی خطا کھا سکتا ہے، لیکن جس کو میرا رب معلم حکمت بنا دے، نہ اس کی قابلیت میں شک ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف حکمت نہیں دی بلکہ معلم حکمت بنایا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے جو
शागिर्द होते थे ना उनकी क्लास में, जो स्टूडेंट होते थे, हम उनसे पूछते थे भी फलां साहब कैसा पढ़ाते हैं? कहते हैं सर उनके इल्म में कोई शक नहीं है, लेकिन उनका इल्म हमारी सतह से ऊंचा है। यानी मुमकिन है बहुत से ऐसे बंदे होते हैं, बल्कि स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब पढ़ा होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, उसका इजहार नहीं कर पाते। मुमकिन है एक बंदा जो है उसके पास बहुत इल्म हो लेकिन वो इजहार ना कर पाए, ये भी मुमकिन होता है, और वो भी एक कमी होती है। अब जिसको अल्लाह ने मुअल्लिम बना दिया, लेकिन एक बंदा है, आप समझते हैं कि आलिम तो बहुत है लेकिन बयान नहीं कर पाएगा, आप उसको उस मनसब पे नहीं बिठाएंगे। एहतराम अपनी जगह पर, अकीदत अपनी जगह पर। देखें ना, बड़े बड़े नेक बंदे, बड़े बड़े फाजिल बंदे होते हैं जो जिनके पास ये फन नहीं होता बात करने का, उनको कोई भी किसी मेन जगह पर नहीं बुलाता, क्योंकि ये भी एक कमी होती है। अब जिसको अल्लाह ने मनसब मुअल्लिम हिकमत पे फाइज कर दिया, उनकी हिकमत का अंदाजा क्या होगा और उनके बयान का अंदाजा क्या होगा। सामने मोहतरम, अब आ जाएं जिसके लिए मैंने ये सारा पस मंजर अर्ज किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो हिकमत अता फरमाई और जो इंतहा दर्जे की हिकमत अता फरमाई। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा बड़ी शान वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, और ये सोहबत नबवी का फैज है कि माँ बाप बंदा बिलफर्ज लाखों साल भी इबादत कर ले तो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंचता, क्योंकि उन्होंने सरकार की सोहबत का फैज पाया है, शर्फ पाया है। हर सहाबा, हर सहाबी बड़ी शान वाला है, लेकिन सरकार का हर सहाबी सरकार की किसी सिफत का मजहर है। मैं कहा करता हूं उमर फारूक जलाल नबूवत का मजहर है, हजरत सदीक अकबर जो हैं वो रिक्कत कल्बी का मजहर है, हजरत उस्मान गनी सहाबत का मजहर है, अबू जर फकर के मजहर हैं। हर सहाबी किसी न किसी सिफत का मजहर है, और अल्लाह ताला ने हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सरकार की हिकमत और उलूम का मजहर बनाया है। सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इसका देखें, इस्तिदलाल वो इस्तिदलाल बातिल होगा जो नसूस से टकराएगा। कुछ जाहिल लोगों ने यह कहा कि जब शहर में कोई चीज आती है तो वो दरवाजे से आती है। इसका मतलब यह है कि जो भी सरकार पे नाजिल होता था पहले हजरत अली के पास आता था। यह कुफ्र है ऐसी बात कहना। हजरत अली को जितनी शान मिली है सरकार के सदके से मिली है, और किसी गैर नबी को नबी से अफजल मानना कुफ्र है। इसका यह मतलब कतई नहीं है। इस्तदलाल वो कीजिए जो नस के खिलाफ ना हो। इसका मतलब यह है कि अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का शहर हूं, मैं शहर बन गया हूं। अब दरवाजे से क्या है, अब आप लोग बैठे हैं, आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना। मैं हिकमत का शहर बन गया हूं, मैं हिकमत का शहर हूं। अब मेरी हिकमत का इजहार अली की जाते पाक से होगा। मेरी हिकमत का इजहार मौला अली की जाते पाक से होगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हिकमत वाला है, लेकिन सहाबा में हिकमत का इमाम मौला अली है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है।
اس سے آپ اندازہ کیجئے، یعنی یہ تو ایک، اس کو میں کیا نام دوں، وہ جو حضرت حسن نظامی فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر بڑا ظلم ہوا، ان کے نام پہ عقیدت کا اظہار بہت کیا گیا، لڑائیاں بھی بہت لڑی گئیں، لیکن ان کی بات کو سمجھا نہیں گیا، ان کی بات کو سمجھا نہیں گیا۔ کہتے تھے ایک قرآن ہے، قرآن کریم، عقیدت کا اظہار بہت کیا گیا لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، زندگیوں کے شیڈول سے قرآن کا فہم خارج ہو گیا۔ اور دوسرا وہ فرماتے تھے حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے نام پہ خون آنسوؤں کے دریا بہا دیے گئے اور شہادت ہے، لیکن اس مقصد کو نہیں سمجھا گیا جس مقصد کے لیے حسین کربلا میں گئے تھے۔ عالم کیا ہے کہ ہر دور کے یزید کی طاعت بھی کی قبول، ہر دور کے یزید کی اطاعت بھی کی قبول، اور لیتے رہے ہیں نام ادب سے حسین کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا تقاضا انہیں ما فطرت انسان ثابت کرنا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت کا اظہار ہے، انہیں ایک عظیم انسان ثابت کرنا ہے، انہیں ایک عظیم انسان ثابت کرنا ہے۔ ان کی باتوں کو دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیے کہ مولا علی کیا تھے اور وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ان کی حکمت بری باتیں ہیں۔ سامعین محترم، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ابتدا میں اس مشہور بات سے کر رہا ہوں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوگی، اور جس پہ میں نے ایک پورا چیپٹر لکھا تھا دانشکدہ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت سنیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ بے وقوفوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا نا، مال کی ایک زکوٰۃ ہے، اللہ نے جانور دیے مویشی، ان کی ایک زکوٰۃ ہے، اللہ نے فصلیں دی، ان کی ایک زکوٰۃ ہے، عقل کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے کہ بیوقوف جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے، اس کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک بیوقوف نے ایک بندے کو فرض کریں کوئی بری بات کہہ دی، اب وہ جواب میں اسے دو بری باتیں کہے، تو یہ اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ بے وقوفوں کی باتوں پر تحمل کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ جس بندے نے یہ بات سمجھ لی، اس کی زندگی میں آخرت کا سکون تو آخرت میں ملے گا، اس دنیا میں بھی اس کی زندگی جنت بن جائے گی، وہ بہت سی ٹینشنوں سے بچ جائے گا۔ ہم آخر میں جی سنتوں کا وقت دیتے ہیں، اس لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ سامعین محترم، یہ جو بات ہے یہ آپ کی حکمت کا ایک پیغام ہے کہ ہر بندے کو جج کرو، اور اگر کوئی بندہ تلخی سے بات کرے تو اپنی عقل کی زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کی تلخی کو برداشت کرو۔ جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ برا بھلا کہا کرتا تھا، آپ نے ایک دن اسے بلایا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں پتہ چل جائے کہ بندہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، پھر ہم تو بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا میرے بھائی، اگر میں ویسا ہوں جیسا تو کہتا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو کہتا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ بات سن کے نا حضرت امام زین العابدین کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور آپ واقعی نبی پاک کا خون ہیں،
آپ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. وہ کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں جانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. بندے کی بات بتائے کسی عظیم باپ کا بیٹا ہے، بندے کا عمل بتائے کہ کسی عظیم باپ کا بیٹا ہے. سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا. جب کسی بندے سے کوئی بات پوچھے نا تو اسے لاجواب کرنے کے لیے نہ پوچھا کر. یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو، بالخصوص جو لوگ علم کی دنیا میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتی ہے، یا جن کو علم کا گمانڈ ہوتا ہے ان میں اور زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ بندہ علم جو ہے نا، علم اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. علم آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اور جب علم نہ ہو اور گمان زیادہ ہو علم کا، بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. آپ فرماتے تھے سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، کہ جب کسی سے سوال کرنا تو بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا کر، سرکشی دکھانے کے لیے سوال نہ کیا کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے سوال کرے گا نا، اللہ تیرے لیے علم کے دروازے کھول دے گا. اور اگر تو نے وہ، میں ایک صاحب سے میرا واسطہ پڑا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑے بندوں سے کیا ہے، مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا. میں نے کہا سر آپ کو مطمئن کر بھی کوئی نہیں سکے گا، کیونکہ آپ مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتے. آپ اپنا یہ جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا. تو جب بندے نے سوچ ہی یہ لے کے جانی ہے کہ میں نے اسے لاجواب کرنا ہے، وہ جیسے نہیں وہ تین جو حضرت حضور غوث پاک کا وہ مشہور واقعہ ہے، وہ دو تو اسی لیے گئے تھے نا کہ ہم لاجواب کر دیں گے. چار تھے. تین تو اس لیے گئے تھے نا ہم پھر اس اللہ کے بندے نے سب کے سوالوں کے جواب دیے اور ان کا انجام بھی بتایا بغیر پوچھے کے. اور پھر حضرت شیخ کی طرف دیکھا، انہوں نے فرمایا تم نے ادب کی حد کر دی ہے. میں دیکھتا ہوں ایک دن تو بغداد کے منبر پہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ ہوتا ہے ادب. فرمایا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، اگر کسی سے سوال کر تو بات کو سمجھنے کے لیے کر، سرکشی دکھانے کے لیے نہ کر، لاجواب کرنے کے لیے نہ کر. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا ان العلم یدیع بین الحیاء والکبر، یعنی وہ واسف نے کہا نا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اور حکمت کے تاجدار کی بات باتوں کی تاجدار ہے. آپ نے فرمایا ان العلم یدیع بین الحیاء والکبر، کہ علم شرمندگی اور تکبر کے درمیان برباد ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ بندے کو ایک بات نہیں آتی، وہ کہتا ہے یار اب میں کیا پوچھوں اس سے، وہ کہے گا اسے ابھی تک یہ بات ہی نہیں آتی. یا بندہ کہتا ہے میں اتنا بڑا بندہ ہوں، میں پوچھوں اس بندے سے. جو علم سیکھنے میں شرما جائے برباد ہو جاتا ہے. اور تکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں کیوں پوچھوں، میں کیوں سوال کروں. ان العلم یدیع بین الحیاء والکبر، جب علم حاصل کرنے میں شرمندگی آ جائے یا تکبر آ جائے
تو میرا رب علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من ترک لا ادری، لا ادری کا معنی ہوتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ایک بندے کے پاس کسی بندے نے کوئی سوال کیا، اب کوئی ضروری ہے کہ بندہ ہر سوال کا جواب جانتا ہو؟ ہمیں تو ہمارے استادوں نے یہ بتایا تھا، فرمانے لگے میری زندگی گزر گئی اسی دنیا میں، ابھی لاکھوں مسائل ہوں گے جن کی میں الف بے بھی نہیں جانتا۔ اگر کبھی کوئی بندہ آپ سے بات پوچھے اور آپ کو معلوم نہ ہو تو اسے انا کا مسئلہ نہ بنا لینا اور پھر اسے غلطی بتا دو۔ ایک مجھے تفنن طبع کے لیے ایک بات یاد آئی، ویسے علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی ہے، مجھے میرے ایک دوست نے بتائی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد وہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، عظیم آدمی تھے۔ ان کے پاس کوئی صاحب گئے، مولوی صاحب گئے تو کہنے لگے حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا بھی یہ مسئلہ اس طرح ہے، ذرا سختی، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو لوگوں کو اس طرح بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے لوگوں میں اعلان کر دے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اب اعلان کرنے میں ایک ذرا ہوتی تھی، ہچکچاہٹ تھی، انا بڑی بری چیز ہے۔ تو پھر واپس آئے کہ 2 مہینے کے بعد پوچھا بتایا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بتایا تھا کہ اس میں اماموں کا اختلاف ہے، تو پہلے میں نے تمہیں ایک امام کا قول بتایا تھا، اب یہ دوسرے امام کا قول ہے، اس پہ آپ عمل کریں۔ تو شرف صاحب نے اسے کہا بھی کس امام نے کہا اس طریقے سے؟ کسی امام نے نہیں کہا۔ اس نے کہا جناب میں بھی تو چھوٹا سا امام ہی ہوں نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہنا بھول گیا کہ میں نہیں جانتا وہ برباد ہو جائے گا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ امام مالک کو مسئلہ نہیں آتا؟ فرمایا کہہ جو رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، جاؤ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ امام مالک کو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ عظیم لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اسے انا کا مسئلہ بنا کے لوگوں میں ایک ہلچل پیدا نہ کر دو، ایک نئی بحث کا دروازہ نہ کھول دو، اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کے چکر میں نہ لگو، بلکہ آسانی کے ساتھ کہہ دو کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے۔ اسی میں دین کی سلامتی ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اپنے والی تعلیم نہ دے، وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس بندے کا جو علم ہے نا یہ شو کیس کی طرح نہیں ہے، گودام کی طرح ہے۔ یعنی یہ گودام ہوتے ہیں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کے، وہ جو پرانی بندہ جاتا ہے جی فلاں چیز چاہیے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، انہوں نے ارینج کر کے چیزیں نہیں رکھی ہوتی۔ ایک ہوتا ہے علم کا ہونا، ایک ہوتا ہے علم کا ارینج ہونا۔ جو ایک زمانہ تھا وہ انہوں نے شروع کیا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہیں گے باہر سے جا رہا ہے
حرف جارہ اتنے ہوتے ہیں، ان کے یہ عمل ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ با پر ہی 5 مہینے لگا دیں۔ یہ ایک زمانے میں علم تھا، ایک زمانے کا طریقہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ علم میں وہاں تھے، ہم ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے۔ لیکن اس وقت حالات بدل گئے۔ کبھی ایک دور تھا جب معتزلہ کی فکر گونجتی تھی، تو آپ پرانے علماء کی کتابیں دیکھیں، امام فخر الدین رازی کی آپ تفسیر دیکھیں، شاید کوئی صفحہ ایسا ہوگا جس میں وہ معتزلہ کا رد نہ کریں۔ اب نہ معتزلہ رہے نہ وہ لوگ رہے، اب ہم کس لیے ان مباحث کو چھیڑیں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو میرے استاد نے پڑھائی تھی، تمہیں بھی یہ پڑھنی پڑیں گی۔ اس وقت کا فتنہ معتزلہ نہیں ہے، اس وقت کا فتنہ الحاد ہے، لبرلزم ہے، لادینیت ہے، یہ اٹھنے والی تنظیمیں ہیں، یہ اس دور کا فتنہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے والی تعلیم نہ دے، وہ تیرے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ زمانے کے حالات کو سمجھیے اور اس چیز کو سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست پڑھیے، فرض کیجئے گا۔ دین تو دین کے بھی تو بہت سے طریقے آ گئے، بہت سی چیزیں آ گئی۔ وہ کتاب جو ہم نے پڑھی تھی بڑی کمپلیکیٹڈ کتاب تھی، یقین جانے پوری کتاب اصول حدیث پر تھی، پوری کتاب پڑھ جاتے تھے، رٹا لگا لیتے تھے، پلے کچھ نہیں پڑتا تھا۔ اب ہم نے بعد میں ایسی ایسی کتابیں آئی ہیں کہ بالکل آسان ہے، بالکل ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو بندے کو ایک جگہ پہ جم کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اسے زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور العالم کہ عالم وہ ہوتا ہے جو زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا اپنے بیٹے کو اپنے دور والی تعلیم نہ دے، وہ تیرے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ سامعین محترم، ایک اور بات اس پہ بھی آپ غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بخل نہ کیا کر، بخل نہ کیا کر۔ بخل کرنے سے تو امیر نہیں ہو جائے گا، تو امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ پیسہ تو تیرا لگنا ہے، اگر اچھے کام پر نہیں لگے گا تو کسی برے کام پہ لگ جائے گا، اچھائی سے بچا بچا کے رکھے گا تو برائی پہ لگ جائے گا، لگنا تو ہے۔ بخل سے تو امیر نہیں ہو جائے گا، بخل کرنے سے تو لوگوں کی نظروں سے ذلیل ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، آپ ایک سواری پر سوار تھے، بڑے یعنی میں کہتا ہوں نچوڑ ہے ایک پوری بانس کا، تشریف لے گئے، ایک سواری پر سوار تھے، کسی گاؤں میں گئے تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اسے کہا بھی یار یہ میری سواری ہے، ذرا اس کا خیال کرنا، میں اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، وہ جو بندہ تھا نا اس کی نیت بگڑ گئی۔ جب آپ واپس آئے تو وہ آپ کے آنے سے پہلے اس نے آپ کی سواری سے زین اتاری، وہ پالان اتارا اور لے کے چلا گیا تھا۔ اب آپ نے فرمایا اس نے میری خدمت کی تھی، اس نے میری خدمت کی تھی، میری سواری کی نگرانی کی تھی، میں نے چاہا تھا کہ میں اس کی کوئی خدمت کروں، اور میں نے چاہا تھا کہ میں اسے زین تحفے میں دے دوں، جو کچھ اسے حلال کے ذریعے سے ملنے والا تھا اس نے وہ حرام کے ذریعے سے لے لیا۔ بھائی روزی فکسڈ ہے، متعین ہے، مقدر ہے، چوائس بندے کا اپنا ہے، اس نے حرام کے ذریعے سے لینی ہے یا حلال کے ذریعے سے لینی ہے، ذلیل ہو کے لینی ہے یا عزت نفس بحال کر کے لینی ہے۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ جب بندہ اپنی سوچ کو اونچا کر دیتا ہے
تو پھر میرا رب اس کو اس کی طلب کے مطابق عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا جو اسے حلال کے ذریعے سے ملنے والا تھا اس نے اسے حرام کے ذریعے سے حاصل کر لیا. سامعین محترم، ایک مرتبہ ایک ہلکی پھلکی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک بہت میسج ہے. وہ ایک واقعہ ہے آپ کی زندگی کا جسے ایک ہندو شاعر تھا دلو رام کوسری، اس نے نظم کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دام ذلکم، اے نائب رسول خدا دام ذلکم. ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے عہد میں بھی لبریز تھا یہ خم. اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس طرح وہ جنگیں نہیں ہوئی جس طریقے سے حضرت علی کے دور میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. یہ زمانے کا تقاضا تھا. تو اس نے کہا کہ عثمان کے عہد میں بھی لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ کے ہی دور میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. دلو رام کوسری ہندو ہے. کیوں آپ کے ہی دور میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم. یہ سن کر کہا جناب بو تراب نے، یہ سن کر کہا جناب بو تراب نے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم. اس وقت تو وہ مشیر رہے نہیں تھے نا، اس لیے مولا علی کے مشیر بن گئے. اس میں میسج یہ ہے کہ لوگوں مشورہ کرنے کے لیے صحیح بندوں کا انتخاب کیا کرو. بادشاہوں کو ہمیشہ مشیروں نے تباہ کروایا ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہندو نے کہا، ایک یہودی نے کہا، غور کرنے کی بات ہے، کہنے لگا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسے لوگ ہیں، آپ نے تو بہت سے اختلافات ہو گئے، آپ نے تو بہت سی باتوں میں نزاع پیدا ہو گیا. اب آپ نے اسے فرمایا، میں اس کی تشریح بعد میں کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اختلفنا عنہ لا فیہ، جو ہمارا اختلاف ہوا نا وہ پیغمبر کی بات سمجھنے میں ہوا ہے، اور تم نے پیغمبر کے مشن سے غداری کی ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو تمہاری سواریوں کے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے تھے جب حضرت عیسیٰ تمہیں لے کے نکلے تھے، حضرت موسیٰ تمہیں لے کے نکلے تھے سمندر سے، ابھی تمہاری سواریوں کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے، اور تم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک ایسی ہی معبود بنا دے جیسے یہ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں. یہ تو پیغمبر کے مشن سے غداری تھی نا. اب دیکھیے جو آپ نے فرمایا اختلافنا عنہ، کہ ہمارا اختلاف پیغمبر کی بات سمجھنے میں ہوا تھا. اگر امام شافعی رفع اذان کرتے ہیں میں نہیں کرتا، یا امام ابو حنیفہ نہیں کرتے، کس لیے؟ امام شافعی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رفع اذان کرنا سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک نہ کرنا سنت ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھیں نا، یہ ہماری مسل کی نفرتیں ختم کر دے گی. میں کہتا ہوں تو یہ ایک بندہ وہ جس بھی مسلک پر ہے، مجھے اس سے جتنا بھی اختلاف ہے، اسے مجھ سے جتنا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ مجھے مت بھولنا چاہیے کہ اس نے بھی یہ مسلک اپنی نجات کے لیے ہی اختیار کیا ہے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی، کہنے لگا جی قائد اعظم سے پوچھا گیا، وہ اس کا نظریہ یہ تھا اس بندے کا، اللہ سے خوش رکھے، اللہ سے ہدایت صراط مستقیم نصیب فرمائے، پتہ نہیں اس وقت کہاں ہے. کہتا تھا جی سب مسلمان ہیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مسلک ہے وہ کافر ہے. پھر یہ شاید لمبی بات ہے، میں نہیں کروں گا کیونکہ بات اور طرف نکل جائے گی. جو میں نے اسے کہا، میں نے کہا سر یہ ہو نہیں سکتا. یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے نا
یا تو وہ دین کو بالکل نہیں جانتا اور یا وہ بہت بڑا منافق ہے۔ میں نے کہا جو کہتا ہے میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، ان کی خلافت حق تھی یا انہوں نے چھین لی تھی؟ مسلک تو بن جائے گا کوئی نہ کوئی۔ اگر وہ کہتا ہے حق تھی، میں پوچھتا ہوں کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جو بھی جواب دے گا مسلک تو نکل جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ مسلک تو نکل جائے گا۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ تو قائد اعظم نے کہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں وہی ہوں۔ میں نے کہا اگر میں وہاں ہوتا نا تو میں قائد اعظم کے قدموں کو ہاتھ لگاتا احترام سے، اور پھر میں کہتا کہ حضور یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ سرکار کا طریقہ کیا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس مسلک پر میں ہوں وہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے، سرکار کا طریقہ تو فلاں مسلک ہے، تو میں اس مسلک کو قبول نہیں کر لوں گا۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے جس پر میں ہوں وہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے تو میرے مسلک پر نہیں آ جائے گا۔ میرے بھائی اصل تو بات ہی یہ ہے، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تمام کلمہ کو جو کسی نقص کا منکر نہ ہو، یہ میں قادیانیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو کسی نقص کا منکر نہ ہو وہ اپنے خیال میں سرکار کے طریقے کی ہی تلاش میں ہے۔ یہ ہے میرے مولا علی کی حکمت، اختلفنا عنہ لا فیہ۔ سامعین محترم، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا خیر الزہد اخفاء الزہد، لوگوں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیکی کو چھپا لیا کرو، نیکی کا ڈنڈورا نہ پیٹا کرو، نیکی کے اعلان نہ کیا کرو، جس کے لیے کرتے ہو وہ جانتا ہے، جس کے لیے کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا کہ لوگوں سے اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرو جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ خیر الزہد اخفاء الزہد۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے مدائن کو فتح کیا، رات کا وقت تھا، تاریکی، ایک بندہ امیر لشکر کے خیمے میں آیا، اس نے رومال میں اسے بادشاہ کا ہیرے جواہرات سے مرصع تاج ملا تھا، وہ چادر میں لپیٹ کے آیا امیر لشکر کے خیمے میں، رات کا وقت تھا، کہنے لگا مجھے یہ چیز ملی ہے مال غنیمت میں سے۔ اس نے کہا کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھا ہے یا سارا کچھ لے کے آ گیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بچایا کیونکہ میرے رب نے بددیانتی سے منع کر دیا ہے۔ اس نے جب وہ چادر اتاری تو ہیروں کی چمک سے خیمہ روشن ہو گیا۔ اس نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، اگر میں بتاؤں گا تو میری تعریفیں کرو گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ اس نے کہا میں نے جس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب دنیا کی کسی کتاب میں اس کا نام ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن رب کے پاس جو اخلاص والے رجسٹر ہے نا، اس میں اس کا نام کہیں بہت اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے بڑی نیکی یہ ہے اپنی نیکی کو چھپا لیا کرو، ڈنڈورا نہ پیٹا کرو، جو بھی تم چھپ کے بھی کرتے ہو جس کے لیے کرتے ہو وہ خوب جانتا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا